تیزی اور جلد بازی ایک قسم کا جنون ہے اور جلد باز اکثر اپنے کیے پر نادام ہوتا ہے، اور اگر وہ نادام نہ ہو تو سمجھو کہ اس کا جنون مستحکم ہو گیا ہے۔ جلدی سے معاف کرنا شریفوں کی عادت ہے اور انتقام لینے میں جلدی کرنا کمینوں کی صفت ہوتی ہے۔ طاعت کی بجائے آوری میں جلدی کرو اور اعمال صالحہ کرنے میں سب سے آگے بڑھ جاؤ۔ آہستگی کے ساتھ کام کرنے والے کی سوچ جلد باز کی جلد بازی سے کئی درجے بہتر ہوتی ہے۔ نیک کام کرنے میں جلدی کرو اور موت کے آنے سے پہلے نیک کام کر لو، کیونکہ کچھ تم قیامت کے لیے بھیجو گے اس کا بدلہ پاؤ گے، اور جو کچھ اپنی آخرت کے لیے آگے بھیجو گے اس کی جزا تم کو ملے گی، اور جو پیچھے چھوڑو گے اس کا مطالبہ اور حساب ہوگا۔ جلد بازی کی رائے بہت کم درست ہوتی ہے اور بادشاہوں کی دوستی بہت کم باقی رہتی ہے۔ اگر تو ان چیزوں پر بے قراری کرتا ہے جو تیرے ہاتھ سے چلی گئی ہیں تو تجھے ایسی چیزوں پر بھی ضرور بے قرار ہونا چاہیے جو ابھی تک تجھے نہیں ملی۔ جلد بازی کا ثمرہ ٹھوکر کھانا، زہد کا ثمرہ راحت، شکر کا جرات اور شجاعت کا ثمرہ غیرت ہے۔ جلد بازی میں ندامت اور آہستگی میں سلامتی ہے۔ جلد بازی سے بچو کہ یہ لوگوں کی ملامت کا باعث ہے۔ جلد بازی سے پرہیز کرو، اس میں انسان ضرور لغزش کھاتا ہے، اور جلد بازی سے پرہیز کیجیے کہ یہ مطلب کہ فوت ہونے اور پیشمانی کی نشانی ہے۔ مجرم کو جلد سزا دینے سے بچے رہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث اور غیرت کا موجب ہے۔ ہر کام میں جلدی کرنے والا کبھی تعریف حاصل نہیں کر سکتا، اور جلد باز گویا کامیابی نظر آئے مگر وہ غلطی کھائے گا، اور آہستگی سے کام کرنے والا گویا ہلاکت میں پڑا ہو نظر آئے گا مگر وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جبکہ تیری تابع راستی کی طرف رغبت، بدن تندرست، فرصت اور مہلت میسر ہے تو ایسی حالت میں نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ اپنی موت آنے سے پہلے اپنے مال کو کار خیر میں صرف کرنے میں جلدی کرتا کہ اس گناہوں سے پاک صاف اور بارگاہ الہی کے مقرب بن جاؤ۔ آہستگی سے کام کرنے والا کامیاب ہو چکا یا ان قریب کامیاب ہوگا، اور جلد باز غلطی کر چکا ہوگا یا غلطی کرے گا۔ کام میں آہستگی کرنا تباہی سے بچے رہتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد باز شخص ہلاک نہ ہو، اور جس کام میں انجام دینے میں تکلیف اور خرابی کا اندیشہ ہو اس کے کرنے میں جلدی نہ کرو، اور جب تو دوسرے شخص کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کی اطاعت کا طلبگار نہ ہونا۔ جلد بازی کو چھوڑ دیں کیونکہ کام میں جلدی کرنے والا اپنے مطلب کو نہیں پا سکتا اور اس کے کام کا کوئی تعریف نہیں ہوتا۔ جو شخص جلدی کے ساتھ ہر ایک بات کا جواب دے دیتا ہے وہ ٹھیک جواب بیان نہیں کر سکتا، اور زیادہ جلدی کرنے سے آدمی لغزش کھاتا ہے، اور زیادہ کلام کرنے سے بھائی بندوں کے دلوں میں رنج پیدا ہوتا ہے۔ جس کام کو لوگ ناپسند کرتے ہیں ان کے سامنے اس کے کرنے میں جلد بازی نہ کرو، ورنہ وہ تیری نسبت وہ باتیں کہیں گے جو انہیں معلوم بھی نہیں ہونی۔ اور جلد باز آدمی منہ کے بل گرنے کے قریب اور جھگڑالو مصیبت میں پھنسنے کو تیار ہے۔ ملول کی کوئی دوستی حلوت نہیں، اور جلد بازی کی صحیح اور درست رائے نہیں۔ نیکی کرنے میں جہاں تک ہو سکے جلدی کرو کیونکہ نیک کاموں کے لیے گاہ گاہ فرصت ملتی ہے۔ عجلت اور تیزی کی عادت کو دور کر دیں اور دلیل کو اچھی طرح سوچ لیا کرو تاکہ خطا سے محفوظ اور لغزش سے مامون رہیں۔ جو دن گزر چکا ہے وہ ہاتھ سے جاتا رہے گا اور آئندہ کا کچھ اعتبار نہیں، بس موجودہ وقت کو غنیمت سمجھو اور جو فرصت ملے اس میں اپنے کام کو سر انجام دینے میں جلدی کرو اور زمانے پر بھروسہ نہ کرو۔ جو شخص جلد بازی کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے وہ ٹھوکر منہ کے بل گرتا ہے، اور جو شخص فضول امیدوں کے دھوکے میں پڑا رہتا ہے اسے اچانک موت کا تلخ پیالہ پینا پڑتا ہے۔ کسی کام کو بے سوچے سمجھے جلدی سے مت کرو، اور جہاں تک ہو سکے کسی کو سزا دینے میں عجلت نہ کرو۔ جو شخص جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے، اور جو عجلت سے کام کرتا ہے وہ ندامت اٹھاتا ہے، اور جو اطمینان سے کام کرتا ہے وہ بہت سی خرابیوں سے نجات پاتا ہے۔ جلد باز کے حیلے اور تدبیریں بہت کم کامیاب حاصل ہوتی ہیں، اور ملول الطبع آدمی کی دوستی نہایت کم باقی رہی ہے۔ اور جو شخص عجلت جلد بازی کی سواری پر سوار ہوتا ہے اس پر ملامت سوار ہو جاتی ہے، اور جو سستی اور کاہلی کی اطاعت کرتا ہے ندامت اسے گھیر لیتی ہے۔ جلد فیصلہ کرنے والے زیادہ تر جاہل ہوتے ہیں۔ جاہل کی نعمتیں ایسی ہیں جیسے کسی گندگی پر سبزہ زار ہو،
جاہل ہمیشہ حد سے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور احمق ہمیشہ کوتاہی کرتا ہوا ہی پایا جاتا ہے۔ بلا شبہ جاہلوں کو جہالت سے اسی قدر بے رغبتی ہوتی ہے جس قدر اہل عقل کو عقل کی طرف رغبت ہے۔ جاہل اپنی نادانی سے باز نہیں آتا اور جلد باز لغزش کا باعث ہیں۔ جہالت نہایت بری بیماری اور شہوت پرستی ہے